السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے وہ لوگ تھے جو شہر عیلہ میں آباد تھے، جن لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا تھا اور وہ ان سے الگ ہو گئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور نافرمانوں کو بندر بنا دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کون سی ایسی بات کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ان سب باتوں کا ذکر کیا جائے گا، تو جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بحر کلزم کے کنارے مدین اور کوہ طور کے درمیان ایک شہر عیلہ تھا۔ اس شہر کے لوگ دریا قریب ہونے کی وجہ سے مچھلی کے شکار کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا تھا۔ ان لوگوں کو نافرمانی کی عادت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ آزمائش آئی کہ ہفتے کے دن دریا میں مچھلیوں کی اتنی کثرت ہونے لگی کہ دریا کی سطح پر تیرتی نظر آتی، باقی دنوں میں غائب رہتی۔ ان لوگوں سے ثابت نہ ہو سکا۔ اللہ کے صاف حکم کے باوجود ہیلے بہانے کرنے لگے، دریا کا پانی کاٹ کر لائے اور حوض بنا لیے۔ ان حوضوں میں ہفتے کے دن مچھلیاں تیر کر آ جاتی، اس کے بعد واپس جانے کا راستہ بند کر دیتے، اگلے دن ان کو پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک آدھ مرتبہ منع کر کے بیٹھ گئے، اور کچھ ایسے تھے جو نہ منع کرتے تھے نہ خود شکار کھیلتے تھے۔ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے شکار کھیلنے والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ان سے الگ رہنے لگے۔ ایک دن انہوں نے ان کی آوازیں نہ سنی تو ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے روکے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب ہر گھر میں انسانوں کی بجائے بندر تھے۔ ان کے اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ جب یہ لوگ ان بندروں کے پاس پہنچے تو وہ اپنے سر ان کے پیروں پر رکھ کر رونے لگے اور 3 دن میں مر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک روز اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، دن اور رات میں ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی کہ میں یا میری آل میں سے کوئی شخص تیری عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کا یہ فخر انداز پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے داؤد، یہ جو کچھ بھی ہے صرف ہماری رعایت اور ہمارے فضل و کرم کی وجہ سے ہے، ورنہ تم میں اور تمہاری اولاد میں یہ قدرت کہاں کہ وہ اس نظم پر قائم رہ سکے، اور اب جبکہ تم نے دعویٰ کیا ہے تو میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر عرض کیا، اے پروردگار، جب ایسا ہو تو مجھے پہلے سے اطلاع دے دی جائے۔ آزمائش کے اس معاملے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن آپ معمول کے مطابق عبادت میں مشغول تھے کہ 2 آدمی دیوار پھاند کر اچانک اندر آ گئے۔ اس سے آپ کی عبادت میں خلل پڑ گیا۔ اس قدر انتظامات کے باوجود ان دونوں کے اندر گھس آنے پر آپ گھبرا گئے
کیونکہ دروازوں پر پہرے دار موجود تھے اور دیواریں بہت اونچی تھیں۔ ادھر وہ دونوں کہنے لگے، آپ ڈرے نہیں، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے، ہم اس کا فیصلہ آپ سے کرانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے کی زیادتی کی ہے، سو آپ ہم سے انصاف کریں، ہمیں سیدھی راہ دکھائیں۔ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، سو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اسے دے دوں تاکہ اس کی 100 پوری ہو جائے۔ یہ طاقت میں بھی مجھ سے زیادہ ہے، بات کرنے بھی مجھ سے تیز ہے، اور لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ غرض میرا حق چھیننے کے لیے زبردستی کی باتیں کرتا ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اس لیے آپ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہی اپنے رب سے معافی طلب کرنے لگے اور سجدہ میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یعنی اس واقعہ میں آپ کو یہ احساس ہوا تھا کہ ان دو آدمیوں کا دیوار پھاند کر اندر آنا، میری تنہائی کی عبادت میں خلل ڈالنا، یہ قدرت کی طرف سے امتحان تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تقریباً 35 سال تک حکومت کی۔ آپ سے پہلے کبھی کسی نے ایسی حکومت نہیں کی۔ آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہ کس طرح لگی، کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ والسلام۔